وہ یہ کہ یہ ایک ہی کنونشنل جو بینک ہے، بینک ایک ہی ہے، اسی میں اسلامک ونڈو ہے اور دوسرا کام بھی ہو رہا ہے. عام طور پر دوسرا زیادہ ہوتا ہے. اسلامک ونڈو ضمنی اعتبار سے وہ کام بھی اس میں چل رہا ہوتا ہے. تو کیشیئر ایک ہے، کام تقریباً سب بندے ایک کر رہے ہیں. تو ان دونوں کو اس طرح اکٹھے رکھنا یہ آیا شرعی نقطہ نظر سے درست ہے؟ عام بندہ تھوڑا شکوک و شبہات کا شکار ہوتا ہے کہ ایک ہی بینک ہے، ایک ہی عملہ ہے، سب کچھ اکٹھے ہو رہا ہے، پیسے بھی اکٹھے جمع ہو رہے ہیں، تو یہ کیسے الگ الگ کرتے ہیں کہ ہم کہیں کہ ان کی جو اسلامک ونڈو والا کام ہے وہ درست ہے، بقیہ درست نہیں ہے؟ تو یہ اس میں کیا تفصیلات ہیں؟ اصل میں مفتی عاصم صاحب دیکھیں، یہ جو سوال ہے اس کو تھوڑا سا ذرا تفصیل سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اور وہ اصل میں سوال یہ تھا کہ جب ہم اپنے ملک کے اندر کوئی تبدیلی لانے کی کوشش کریں، جس کے لیے ہم کنورژن کا لفظ بولتے ہیں یا ٹرانسفارمیشن کا لفظ بولتے ہیں، کہ ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا ایک نظام چلتا ہوا آ رہا ہے ہم اس کو بدل دیں، اس کے لیے طریقہ کار کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس کے لیے دو طریقہ کار ممکن ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم نئے اسلامی اصولوں کے مطابق نئے ادارے کھولیں اور پرانے اداروں کو بند کریں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ جو پرانے ادارے چل رہے ہیں ان کے اندر آہستہ آہستہ تبدیلی لائی جائے، جس کے لیے ہم اصطلاح استعمال کرتے ہیں تدریجی تبدیلی، یا ہم گریجول ٹرانسفارمیشن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. پچھلے کوئی 30 سال کے یا 35 سال کے مختلف تجربے، بلکہ اگر میں یہ کہوں تو تھوڑا اور پیچھے تک چلے جائیں ہم، دولت صاحب کے زمانے میں جو پاکستان میں اور دنیا کے اور بہت سارے ملکوں میں کوشش ہوئی تھی حکومتی سطح پہ، تو قریب کوئی 40-45 سال کا ہمارا تجربہ یہ بتاتا ہے کہ یہ طریقہ سب سے آسان اور سب سے زیادہ قابل عمل ہے کہ جو موجودہ نظام میں خرابیاں نظر آ رہی ہیں ان کو آہستہ آہستہ تبدیل کیا جائے، گریجول ٹرانسفارمیشن کی جائے. اب جب آپ گریجول ٹرانسفارمیشن میں جاتے ہیں تو وہاں پر طبی طور پر ایک مسئلہ آپ کے سامنے آ کے کھڑا ہوتا ہے کہ اگر ایک بینک ہے جو کہ سودی اصول پہ کام کرتا تھا اور اس کی 1000 برانچیں، اب جب آپ گریجول ٹرانسفارمیشن کریں گے تو پہلے اس کی ایک برانچ کنورٹ ہوگی، 999 کنورٹ نہیں ہوں گی، تو آہستہ آہستہ پھر 1 سے 2 بنیں گی، 2 سے 4 بنیں گی، پھر آہستہ آہستہ 100 ہو جائیں گی. تو آج صورتحال یہ ہے کہ دنیا میں مختلف تجربوں کے بعد تقریباً علماء کرام اور جو اس فیلڈ کے ماہرین ہیں وہ اس میں متفق ہو گئے کہ براہ راست ایک نیا بینک قائم کر کے، ادارہ قائم کر کے اس کو چلانا یہ عملاً ایک تو مشکل کام ہوتا ہے. دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ایک بنا بنایا ادارہ ہے، اگر ہم اس کو تبدیل کر لیں تو اس ادارے کا پورا سسٹم بنا ہوا ہوتا ہے، ہر چیز بنی ہوتی ہے، تو یہ زیادہ قابل عمل اور آسان کام ہے بمقابلہ کہ ایک ادارے کو ہم پورے کا پورا ختم کریں اور اس کے مقابلے میں ایک اور ادارہ کھڑا کریں. لیکن پاکستان کے بعض بینک ایسے ہیں جو کہ 1960 سے بھی پہلے سے کام کر رہے ہیں، تو بہت سارے بینک ایسے ہیں جن کو کام کرتے کرتے کوئی 60 سال ہو چکے ہیں. اب 50-60 سال سے ایک بنا ہوا ادارہ، اس کے مقابلے میں ایک نیا ادارہ بن کے اس حد تک جانا، اس کا اس حد تک میچور ہونا، اس حد تک جسے ہم کہتے ہیں مضبوط ہونا، اسٹرانگ ہونا، یہ ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے. اس لیے بہت سارے تجربوں کے بعد اس نتیجے پر پہنچے سارے ماہرین جو کہ کنورژن کے ماہرین تھے، جو بینکاری کے ماہرین تھے، علماء کرام تھے، قانون دان تھے، انہوں نے سب نے کہا کہ ایک جو بینک چل رہا ہے آپ اس میں سے تھوڑی حصے کو اٹھا کر تبدیل کریں، وہ تھوڑا حصہ 10% کریں، 15% کریں. یہ مختلف ملکوں کے حالات کے لحاظ سے ہوگا. ہو سکتا ہے کسی ملک میں یہ کنورژن تیزی سے ہو سکے، ہو سکتا ہے کسی ملک میں کنورژن آہستہ آہستہ ہو. تو اس وجہ سے سب سے پہلی بات تو یہ سمجھنی چاہیے کہ یہ چیز اب طے ہو چکی ہے کہ ہمیں کنورژن آہستہ آہستہ کرنا ہے. جب ہم کنورژن کرتے ہیں تو ہمارے سامنے یہ سوال آ کے کھڑا ہوتا ہے، اور یہ اس پر آج سے کوئی 15-20 سال پہلے بہت غور ہوا، اس کے بعد ایک پالیسی طے کر دی ہے کہ فرض کریں کہ ہم ایک بینک کو اٹھاتے ہیں اور اس کے اندر کنورژن شروع کرتے ہیں، شروع میں اس کی 50 برانچیں کنورٹ کرتے ہیں. تو اگر اس کی 1000 برانچیں ہیں تو 50 کنورٹ کرنے سے 950 کنونشنل رہ جائیں گی اور 50 کنورٹ ہو جائیں گی. پھر اگلے سال مزید 50 کنورٹ ہوں گی تو 900 سے کنونشنل رہ جائیں گی، 100 اسلامی ہو جائیں گی، اور اسی طریقے سے آپ ہر سال بسال. تو فرض کریں کہ اگر کسی بینک کا آپ نے 10 سال کا پلان بنایا ہے کنورژن کا، 5 سال کا یا 10 سال کا پلان بنایا ہے، تو کنورژن میں پہلے سال، دوسرے سال، تیسرے سال سے لے کر 9 سال تک یہ صورتحال رہے گی کہ کچھ اسلامی برانچیں ہوں گی، کچھ کنونشنل برانچیں ہوں گی. تو اب سوال یہ ہے کہ دونوں جب کام ساتھ ساتھ چلیں گے تو ان کے اندر ہم تفریق کیسے کریں، کوئی ان کے درمیان عملی طور پہ کوئی ایک دیوار کیسے کھڑی کریں، جس کے لیے ہم ایک ٹیکنیکلی ٹرم استعمال کرتے ہیں سیگریگیشن آف آپریشن کیسے کریں. یہ دونوں کیسے الگ الگ کام کریں، کسی حد تک یہ ملے ہوئے ہوں گے، کسی حد تک الگ ہوں گے. تو ایک ہی چھتری کے تحت، ایک بینک کی چھتری کے تحت کام کر رہا ہوگا ادارہ. ایک ادارہ ہے، مثلا ہم پاکستان کے چند بڑے بینکوں کے نام لیں، جیسے حبیب بینک ہے، جیسے نیشنل بینک ہے، جیسے مثال کے طور پہ الائڈ بینک ہے، یونائٹڈ بینک ہے، مسلم کمرشل بینک. اب ان کی ہزار برانچیں ہیں، بس بعض کی 1000 سے بھی بہت زیادہ برانچیں. اب اگر یہ اپنے آپ کو آہستہ آہستہ کنورٹ کریں گے تو کچھ
کچھ حصہ ان کا کنورٹڈ ہوگا اور کچھ حصہ انکنورٹڈ ہوگا، لیکن ہوگا یہ اسی ایک چھتری کے تحت۔ قانوناً حبیب بینک ایک کمپنی ہے، بینکنگ کمپنی، اسی کے تحت یہ ادارے قائم ہوں، اسی کے تحت کچھ برانچ اسلامی ہوں گی، کچھ غیر اسلامی طریقے سے کام کر رہی ہیں۔ تو ان کے درمیان یہ طے ہوا پچھلے کوئی 20 سال کی تحقیق میں کہ ہم کنورژن کی اجازت دیں گے کچھ شرائط کے ساتھ کہ ان کے درمیان کوئی حد فاصل ہو تاکہ ان دونوں کی سرگرمیاں آپس میں مخلوط نہ ہو۔ ایک خاص حد کے بعد جا کے مخلوط ہوتی ہیں جہاں پر انکم پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ ایک الگ بات ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک بینک ہے، اس بینک کی 1200 برانچز ہیں، تو اس بینک کے مالکان ہیں، ان کا بورڈ آف ڈائریکٹر ہے۔ اب اس کمپنی نے جائز پیسے بھی کمانے ہیں، ناجائز بھی کمانے، تو سب تو طے یہ ہوا کہ جو کمپنی جائز پیسے کمائے تو اس کا جو جائز کام کا حصہ ہے، جو اس کا سیگمنٹ ہے، وہ بالکل جائز کام کرتا، اس کے اندر مثال کے طور پہ شرعی اصولوں کا بھی خیال رکھا جائے، قوانین کا بھی خیال رکھا جائے، جو اس کے لیے پالیسیز طے ہوئی ہیں، پروسیجرز طے ہوئے ہیں، ان کا شرعیہ بورڈ بھی ہو، ان کے اندر کمپلائنس بھی ہو، ان کے اندر شرعیہ آڈٹ بھی ہو، ان کے جو ماہرین ہیں وہ باقاعدہ طور پہ اسلامک بینکنگ کے باقاعدہ تربیت یافتہ لوگ ہوں، اور اس کے علاوہ یہ کہ ان دونوں کی سرگرمیوں کے درمیان آپس میں کوئی اختلاط ایسا نہ ہو کہ جو اسلامی ادارے کام کر رہے ہیں ان کے پاس کوئی سود کا پیسہ آ جائے۔ تو ایک سیگریگیشن کی پالیسی تھے، اس سیگریگیشن کی پالیسی کو دنیا کے ہر ملک نے اپنے یہاں نافذ کیا ہے۔ پاکستان کے اندر بھی باقاعدہ طور پہ اس کی پالیسی اسٹیٹ بینک نے نافذ کی، اور پرانی ہے، وہ آج کی نہیں ہے، آج سے کوئی 5-10 سال 10-12 سال پہلے ہی اس وقت اسلامک بینکنگ ونڈو آپریشن کی اسٹیٹ بینک نے اجازت دی، تو ایک حد فاصل قائم کی، اور اس کی کئی بنیادیں تھیں، 2 بڑی بنیادیں تھیں اسٹیٹ بینک کی سطح پہ۔ ایک بنیاد یہ تھی کہ جب آپ ایک آدمی سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو اسلامی اصولوں پر کام کر کے دوں گا، تو پھر یہ آپ کی ذمہ داری بنتی کہ آپ اسلامی اصولوں پر کام کریں۔ یہ تو نہیں کر سکتے آپ کہ آپ کہیں تو کسی سے کہ میں اسلامی اصول پہ کام کر رہا ہوں اور کام کچھ اور کریں۔ یہ مطلب دنیا میں جیسے ہم فیئر ٹریٹمنٹ یا فیئرنیس کا ایک پرنسپل ہے کہ شفافیت ہونی چاہیے اور صاف ستھرے کام ہونے چاہیے، آپ جو دعویٰ کرتے ہیں وہ صحیح کریں۔ دوسری بات یہ تھی کہ قانونی تقاضا بھی آپ سے یہ مطالبہ کرتا ہے کہ آپ جائز میں اور ناجائز میں فرق رکھیں جب آپ پالیسی لا چکے ہیں۔ اس سیگریگیشن کی پالیسی کے ساتھ پوری دنیا میں، پاکستان میں اسلامک بینک اپنے آپریشن کرتے ہیں، ان کی اسلامک ونڈوز بھی ہوتی ہیں، کنونشنل آپریشنز بھی ہوتے ہیں۔ اسلامک ونڈوز کے تحت جتنی سرگرمیاں ہوتی ہیں وہ اسلامی اصولوں کے مطابق کرتے ہیں۔ آخر میں جب نفع نکل کر آتا ہے تو اپنے شیئر ہولڈر کے سامنے رکھ دیتے ہیں کہ آپ نے جو یہ جائز کام کیا ہے اس میں سے یہ نفع نکل کر آیا۔ اب اس شیئر ہولڈر نے کوئی ناجائز کام کر رکھا ہو تو یہ اس کی ذمہ داری ہے اور اس کا کام ہے کہ وہ اس کو آہستہ آہستہ کنورٹ کرے۔ www.darsequran.com